بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث کا درس نمبر 21 سے محترم حضرات، حدیث نمبر 37 وبسند المتصل منا قال اخبرني الشيخ محمد بن احمد یہ سند آل محترم نیچے تک دے کے شاہ عبدالعزیز رحم اللہ تک کے پراگے جو ہے امام مسلم رحم اللہ تک کے پراگے جو دے کے ابو بکر ابن ابی شیبہ وغیرہ حضرات حسب ابن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں۔ دیکھیں پھر وہ زہری رحم اللہ سے روایت کر رہے، پھر آگے اپنے پھر سالم سے، پھر اباجان سے، پھر آگے روایت کر رہے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، مقابلہ درست نہیں ہے صرف دو چیزوں میں۔ لا حسد نہیں ہے کوئی رشک، یعنی رشک مت کرو، الا فی اثنتین صرف دو عادات پر رشک کرو، غبطہ کرو۔ صرف دو چیزوں میں انسان غبطہ کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، یعنی اس میں تنافس کر سکتا ہے، یہ مقابلہ کمپٹیشن کر سکتے کہ میں بھی ایسا کر لوں، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ تو لا حسد کا کیا معنی ہے؟ یعنی لا غبطہ، طوا کے ساتھ ہے، غبطہ رشک نہ کرو، صرف دو آدمیوں پر کرو، دو عادتیں۔ نمبر 1 رجل، ایک وہ شخص ہے اس سے بالکل مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عطاہ اللہ، اللہ نے عطا کیا ہو القرآن، قرآن کریم، اللہ نے قرآن عطا کیا ہو کہ کیا معنی ہے؟ اس نے قرآن سیکھا ہو، الفاظ معنی تفسیر وغیرہ سب جانتے ہو ماشاءاللہ، فہو یقوم بہ، پھر اس پر عمل کر رہا ہو، اس کو پڑھ رہا ہو، اس میں کڑا ہو جاتا ہو۔ کڑا ہونے کا کیا معنی ہے؟ تہجد میں بھی پڑھتا ہو، فہو یقوم بہ، اس پر کیا ہو؟ عمل درآمد کر رہو، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، آنا مانا اوقات، و آنا النہار، و آنا النہار مانا دن کے اوقات میں، یعنی جیسے فرصت اس کو ملتی ہے نا تو حسب فرصت وہ تلاوت کرتے ہیں، ساتھ میں تفسیر کرتے ہیں، سکھاتی بھی ہیں، سب چیز اس میں داخل ہے۔ عموماً نماز میں قرآن کریم پڑھنا۔ ورجل، دوسرا وہ شخص ہوتا ہے آتاہ اللہ مالا، اللہ نے مال دیا ہو۔ مال جو ہے مختلف قسم کے مال، ایک تو نقدی ہوتی ہیں جیسے پیسے وغیرہ نقد ہوتے ہیں نا، ایک جو ہے دوسرے مال ہوتے ہیں جو نقدی وغیرہ نہیں ہوتی، جیسے فصل بھی ایک مال ہے، اگر کسی کے پاس جانور ہو، چھپائے ہو وغیرہ، یہ بھی مال ہے، کوئی اور چیز ہو دنیا کی، اس کو بھی مال کہتے ہیں۔ فَهُوَ يُنْفِقُهُ، وہ شخص اس کو خرچ کر رہا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، وہ اس کو خرچ کر رہا ہو، اس مال کو، آناء اللیل و آناء النہار، رات اور دن کے اوقات میں، منا حسب فرصت اس کے لیے راستہ دیکھتا ہے صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے، جب اس کو جگہ مل جاتی تو خرچ کر دیتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 38 ہے، وبالسند المتصل منا قال اخبرني الشيخ عبد الله بن عقيل عن عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، یا سند نیچے دیکھ ابن حجر رحم اللہ تک، پھر آگے علی بن البخاری رحم اللہ تک سند ہے، پھر آگے دیکھیں یہ سند جو ہے نیچے جا رہی ہیں امام ترمذی رحم اللہ تک، دیکھیں ایسے، پھر آگے محمود بن غیلان سے روایت، پھر آگے ابو داود حفاری سے ہیں، پھر عاصم بن ابی نجود سے ہیں، پھر آگے زر سے روایت، پھر عبداللہ بن عمر صاحب سے روایت، پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کہہ رہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ سے روایت کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، یقال کہا جائے گا، یعنی کس کو؟ یعنی لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا، جس نے قرآن کریم سیکھا ہو، حفظ کیا ہو،
اس پر عمل کیا ہو وغیرہ سب چیز اس میں داخل ہے۔ حافظ قرآن خاص کر یہاں مراد ہے کہ اس کو کہا جائے گا اقرأ، پڑھتے جا پڑھتے جا، ورتقی اور چڑھتے جا، پڑھتے جا چڑھتے جا، مانا آپ قرآن کریم کو سٹارٹ کرو شروع سے اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، شروع ہو جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ورتل اور تجوید کے ساتھ پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے آپ دنیا میں تجوید کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے آپ پڑھتے تھے، اسی طرح پڑھنا۔ یعنی وہاں یہ جلدی نہیں کرائی جائے گی کہ جلدی جلدی پڑھنا اور پھر درجات میں چڑھتے جانا، کیونکہ جلدی پڑھنے میں پھر تو کم درجات ہو سکتے ہیں نا۔ کیا کہا جائے گا کہ اقرا پڑھتے جا، ورتقی چڑھتے جا، ورتل تجوید کے ساتھ تجوید کرتے جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے آپ دنیا میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے۔ فإن منزلتک، یقیناً آپ کا جو درجہ ہوگا نا، جہاں پر آپ لاسٹ پوائنٹ جو ہوگا، فإن منزلتک، آپ کی منزل، آپ کا درجہ، آپ کا جو گریڈ ہوگا، آپ کا جو آخری درجہ ہوگا نا، عند آخر آیت، آخری آیت کے پاس ہوگا، یعنی جب آپ آخری آیت پر پہنچ جائے، من الجنت والناس، یہ آخری آیت ہے نا، تقرأ بها، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو وہی جو ہے آپ کا آخری درجہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے تو بہت بڑے درجات ہیں محترم حضرات، کتنے درجے تھے پائے گا واللہ تعالی عالم۔ تو دیکھیے حافظ قرآن کے لیے کیا ہے، عظیم اعزاز ہے کہ وہ ان درجات کو پھر کیا کرے گا، طے کر کے چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا چڑھے گا۔